سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے گھر والے یعنی اہل بیت، ان کے بارے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آج تک 3 گروہ چلے آ رہے ہیں. ایک گروہ اہل سنہ کا ہے، ایک گروہ ناصبیوں کا ہے، اور ایک گروہ رافضیوں کا ہے. ناصبی جو لوگ ہیں وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو تو مانتے ہیں، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کے فضائل و مناقب کو تسلیم نہیں کرتے. دوسرا گروہ رافضیوں کا ہے جو اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تبرہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، جبکہ صحیح مذہب کون سا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں اہل السنہ کے تینوں مکاتب فکر شامل ہیں. وہ بریلوی مکتب فکر ہو، دیوبندی مکتب فکر ہو، اہل الحدیث مکتب فکر ہو، ان کا موقف اور ان کا منہج یہ ہے کہ آپ کے گھر والے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور آپ کے باہر والے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. چونکہ اگر گھر والوں کا انکار کر دیا جائے تو بہت سے ایسے مسائل جو آپ کے گھر والے بیان کرتے ہیں وہ باہر کا کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا. ابھی میں یہاں آمد سے پہلے اپنے گھر میں تھا، میرے گھر کے حالات میری بیوی بیان کر سکتی ہے، میرے بچے بیان کر سکتے ہیں، میرے گھر والے بیان کر سکتے ہیں. آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ میں گھر میں کیسا تھا، گھر کے اندر میرا ماحول کیسا تھا، گھر کے اندر میری زندگی کیسی تھی. ابھی میں یہاں پر ہوں تو میرے گھر والے نہیں جانتے. میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، اس کیفیت کو آپ بیان کر سکتے ہیں، گھر والے نہیں بیان کر سکتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی ہو یا آپ کی اجتماعی زندگی ہو، زندگی کے دونوں پہلو پوری امت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. یعنی ہم نے انفرادی زندگی بھی گزارنی ہے، ہم نے اجتماعی زندگی بھی گزارنی ہے. اور ہم ایک جملہ بولتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پہلو کے اندر اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، وہ رات کی تاریکیوں میں گزرا ہو یا دن کے اجالوں میں گزرا ہو، صحابہ کرام نے اور آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی بیویوں نے، آپ کی بیٹیوں نے
زندگی کے اس ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا ہے، حتیٰ کہ رات کی تاریکی کے اندر جب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، جب رات کو چراغ بھی نہیں چل رہے، جب آپ رات کو روشنیاں بھی کوئی نہیں، نماز کے اندر آپ کے پاؤں مبارک سجدے کے اندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس کیفیت کو بھی اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ بیان محفوظ کیا ہے، اس کیفیت کو بھی اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا ہے کہ روشنی نہیں ہے، لیکن صدیقہ کائنات نے اس کیفیت کو اپنے ہاتھوں سے اس کو محسوس کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ کیفیت بھی موجود ہے۔ اگر کوئی کہے تو کہ صحابہ قابل اعتبار نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر کی اجتماعی زندگی وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کو بیان کون کرے گا؟ وہ ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ آپ کے ہجرت کے معاملات ہیں، آپ کے غار حرا کے معاملات ہیں، آپ کے غار ثور کے معاملات ہیں، آپ کی مسجد کی زندگی ہے، آپ کی تجارت کی زندگی ہے، آپ کی خوشیاں غمیاں ہیں، ان کو بیان کرنے والے آپ کے گھر والے ہیں یا آپ کے اصحاب ہیں۔ اس لیے دونوں کی محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اہل بیت کے ساتھ میرا تعلق نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میرا صحابہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ کیا علی، فاطمہ، حسن و حسین اور محمد کریم علیہ السلام تک آپ کا گھرانہ محفوظ ہے، یا اور بھی گھرانے کے اندر لوگ موجود ہیں؟ ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب اہل بیت کا نام لیا جائے تو ان پانچوں کے علاوہ کسی کا نام نہیں آتا۔ جب آپ کی بیٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں صرف ایک بیٹی کے فضائل و مناقب زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، آپ کے صحابہ کے بارے میں غلط جملے بولنے والے ہیں، انہوں نے اس حد تک دشمنی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بیٹیاں بنو امیہ کے گھر کے اندر گئی ہیں، تینوں بیٹیاں۔ ایک بیٹی آپ نے قریشیوں کو دی ہے، باقی 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو امیہ کے گھر کے اندر گئے ہیں، اور ان صحابہ کرام کی تنقید کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تاریخ کی ہر کتاب کے اندر موجود۔ تو اہل بیت کے اندر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 افراد نہیں ہیں، صرف 5 یہ افراد نہیں ہے، شامل ضرور ہیں، لیکن اہل بیت کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ سیدہ حفصہ آتی ہیں بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، ماں جی خدیجہ ہیں، ماں ام سلمہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں سب سے پہلے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، انسانی شکل کے اندر بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، بیٹے کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ اس وقت فرشتے نے کہا تھا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہاں اہل بیت کا لفظ بولا ہی بیوی کے لیے گیا ہے، یا پیغمبر کے گھر والوں، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم اللہ کی رحمت کے اوپر تعجب کر رہے ہو،
جب وہ دینے پہ آ جائے تو پھر وسائل کا محتاج نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پیغمبر کی بیویوں کی یہ فضیلت بیان کی ہے. پیغمبر کی بیویوں کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام امت کے لیے سب سے پہلے ہیں، اپنی جانوں سے بھی پہلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر سے پوچھا تھا نا کہ میرے ساتھ کتنی محبت ہے. اللہ کے پیغمبر جان سے بڑھ کر محبت نہیں ہے، باقی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے. آپ نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوا. فوری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا تیرا ایمان اب مکمل ہوا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے پیغمبر مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. اور اگلی جو اللہ رب العزت نے فضیلت بیان کی ہے اہل بیت کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی بیویوں کی، فرمایا پیغمبر علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں. اب ماں کے ساتھ دشمنی کرنے والے کو ہم کیسے ایمان والا کہہ سکتے ہیں؟ ماں کے ساتھ دشمنی کرنے والے کا اسلام کیسے اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ ایک میری وہ ماں ہے جس کو میں نے ماں کہا ہے، میرے بھائیوں نے ماں کہا ہے، میرے باپ نے کہا ہے کہ تمہاری ماں ہے. ایک میری وہ ماں ہے جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے. میری اصلی ماں کا میں اگر انکار کر دوں دنیا والے مجھے اچھا نہیں سمجھتے. ایک میری وہ ماں ہے جس کو اللہ رب العزت نے ماں کہا ہے. اس کا وہ تو ایسی باوقار ہستیاں ہیں، وہ تو ایسی بابرکت ہستیاں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. یہ کوئی معمولی مقام ہے، یہ کوئی معمولی مقام تو نہیں. اللہ رب العزت نے اہل بیت کے گھر والوں کے لیے جب اجر کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرے اجر کی بات کی ہے. یعنی ان کی یہ ایک فضیلت ہے. تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. اس کے بعد وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، بیتہی اہل بیتہی من حرم صدقۃ بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اوپر صدقہ حرام ہے. پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم من ہم، قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے گھر والے بھی شامل ہیں، آل جعفر بھی شامل ہیں، آل عقیل بھی شامل ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد بھی شامل ہے. یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت، فرمایا میرے گھر والوں کے ساتھ، فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ جس شخص نے بغض رکھا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. اس کا ایمان مقبول نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. یہ اہل بیت کے گھر والے ہیں. تو ہمارے عمومی طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے یہاں پر کچھ اہل سنت کے اندر بھی کچھ چھپے ہوئے رافضی موجود ہیں جو صرف ان کے آپس کے اختلافات ہی بیان کرتے ہیں. اللہ کے قرآن نے کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر تو رحم دل تھے، ان کے اندر کوئی آپس کے اندر کوئی رنجش کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں تھی. اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کے اندر ہو گئے تھے لیکن مخالفت بالکل نہیں تھی صحابہ کرام کے اندر.
اس کی ایک مثال، 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر کا دور خلافت تھا، ایک شخص نے خواب بیان کیا، اپنا خواب میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس کے اندر حضرت عمر کی فضیلت موجود تھی۔ حضرت عمر نے اس کو فوری روکا، کہا چلے جاؤ مجلس سے اٹھ کے چلا گیا۔ دور چلتا رہا، حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گئے، عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ عمر فاروق نے اس شخص کو دوبارہ بلایا، کہا وہ خواب دوبارہ بیان کرو جو تم نے بیان کیا تھا۔ کہا امیر المؤمنین، پہلے آپ نے مجھے اپنی مجلس سے اٹھا دیا تھا، اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ خواب بیان کرو۔ عمر فاروق نے پتہ کیا کہا تجھے شرم نہیں آئی تھی کہ اس مجلس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور تم میری فضیلت بیان کر رہے تھے؟ یعنی ابو بکر کی موجودگی کے اندر عمر اپنی فضیلت سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت تھی، ان مبارک ہستیوں کو، ان خلفائے راشدین کو اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو، غالباً سیدنا حسن تھے، اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، وہ آ رہے ہیں، آگے سے سیدنا ابو بکر صدیق بھی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھا لیا اور فرمانے لگے، بوسہ دیا، پیار کیا اور فرمانے لگے کہ اے علی، یہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کی شکل و صورت آپ کے ساتھ نہیں ملتی، اس کی شکل و صورت تو محمد علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ یہاں صرف دشمنیاں بیان کی جاتی ہیں، اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت تھی ان مبارک ہستیوں کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کے اندر ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، عمر نے کیا کہا تھا؟ کہا علی، میں اپنے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مقصد کیا ہے اس رشتے کے ساتھ جڑنے کا؟ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ کیوں مانگتا ہوں؟ مقصد صرف ایک ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کل قیامت والے دن جب رب کے دربار میں تم اٹھائے جاؤ، اللہ رب العزت فرشتے بنائیں گے، صفے بنائیں گے، اللہ رب العزت گروہ بنائیں گے، اللہ رب العزت صفے بنائیں گے۔ جب صفے بنے گی، جب گروہ بنے گے، کل قیامت والے دن میرا شمار بھی اہل بیت کے اندر ہو جائے، میں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہونے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں، اور کوئی غرض نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ علی کی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے تھی، اس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ ان کی آپس کے اندر محبتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی فضیلت بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہو، جنت کا دنیا کے اندر ٹکڑا دیکھنا ہو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس نے دنیا کے اندر جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہو، وہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر کے درمیانی جو جگہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب اہل بیت، ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پچھلے خطبہ کے اندر ہم نے بیان کیا تھا صحابہ کی محبت کا تقاضا کیا، اہل بیت کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عقائد ویسے بنائے جائیں، اپنے اعمال کو ایسا بنائے جائیں، سر کے اوپر سے دوپٹہ اتار کر گلیوں بازاروں کے اندر گشت کرنے والی
اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر کے محلے اور شہروں کے اندر پھرنے والی کہے کہ میرا تعلق فاطمہ تو زہرا کے ساتھ ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا اپنے گھر والوں کو؟ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے جب پردے کا حکم آیا تھا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیغمبر کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ پردہ کرے. سب سے پہلے پیغمبر کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اور انہوں نے پردے کر کے دکھائے ہیں، انہوں نے دنیا سے چھپ کر دکھایا ہے. اگرچہ اس روایت کے اندر، اس روایت کی سند کے اوپر علماء کی کلام ہے، محدثین نے اس کو صحیح نہیں کہا. یعنی یوں بھی الفاظ لکھنے والوں نے لکھے ہیں کہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ میرا جنازہ اگر اٹھانا تو رات کی تاریکیوں میں اٹھانا ہے، اس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے؟ ہم بھی اہل بیت کو ماننے والے ہیں، آپ بھی اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں. آپ نے کیا سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ آپ کی بیٹی غلام مانگنے کے لیے آئی ہے. کس لیے؟ اللہ کے پیغمبر پانی بھرتی ہوں، اپنے خامند کی خدمت کرتی ہوں، دن بھر محنت کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں. آپ نے غلام نہیں دیا، آپ نے کیا دیا؟ آپ نے فرمایا خامد کی خدمت وہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے. ہاں، تھکاوٹ کا حل تمہیں بتاتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ یہ لو 3-4 غلام لے جاؤ، یہ ایک پانی بھرنے کے لیے، یہ ایک چکی چلانے کے لیے، یہ ایک سالن پکانے کے لیے، یہ گھر کے کام کاج کے لیے. نہیں، آپ نے فرمایا اپنے خامد کی خدمت تم نے خود کرنی ہے. ہاں، جب تھکاوٹ ہو جائے گی، تھکاوٹ کو اتارنے کا طریقہ میں محمد تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ طریقہ کیا ہے؟ لے جانا اپنی بیٹیوں کو، یہ سبق دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا. کیا سبق تھا؟ آپ نے فرمایا بیٹی جب تم رات کو اپنے بستر پر جانا، رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کے اوپر جا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جانا. تیری دن بھر کی تھکاوٹیں اللہ رب العزت دور کر دے گی. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے تھکاوٹیں اتارنے کے لیے. یہ آپ اپنی بیٹیوں کو دیں، یہ آپ اپنی بیٹیوں کو دیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ علی ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے، علی ہمارا الہ ہے. اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی تھیں کہ کائنات کے اندر مشکلیں حل کرنے والا، کائنات کے اندر بگڑیاں بنانے والا، کائنات کے اندر سجدے کے لائق، کائنات کے اندر رکوع کے لائق، کائنات کے اندر قیام کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. جہاں جو شخص علی کو مشکل کشا نہیں مانتا، جہاں جو شخص حسین کے نام کے ساتھ یا حسین نہیں لگاتا، اس کے ناموں کی سبیلیں نہیں لگاتا، اس کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں مانتے. اور حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، ہمارا مزاج اس طرح کا بنا دیا گیا، مولویوں نے اس طرح کا مزاج بنا دیا ہے. کوئی شہید ہو جائے مولوی کہتا ہے کھاؤ، مولوی کہتا ہے پیو. کسی کی موت ہو جائے مولوی کہتا ہے کھاؤ پیو. کسی کو خوشی ملے مولوی کہتا ہے کھاؤ پیو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مولوی صاحب نے دن بنا لیا حلوہ کھانا ہے. کس لیے جی؟ احد کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. مولوی صاحب آپ کے بھی دندان شہید ہوئے ہیں. وہ تو جہاد کے اندر گئے ہیں، انہوں نے مشکلیں برداشت کی ہیں. ہمیں صرف حلوہ کھانا یاد رہا، ہمیں صرف کھیرے کھانے یاد رہی. ہم نے نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. 22 رجب کو اہل السنہ کا ہر دوسرا تیسرا فرد کنڈے بھر کے
کھیرے تقسیم کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ دن کہاں سے آیا ہے، یہ دن رافضیوں کی طرف سے آیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ رافضی خوشیاں مناتے ہیں، اس دن کو ہم نے بھی خوشی کا دن بنا لیا ہے۔ کل 10 محرم کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا ہے؟ 10 محرم کے روزے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ پورے سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ امت کس طرف چل نکلی ہے؟ دیکھنا بازاروں کے اندر لوگ شربت تقسیم کریں گے، دیکھنا بازاروں کے اندر لوگ کھیرے تقسیم کریں گے، چیزیں بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حرام ہے، حرام ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ۔ ان کو کھانا، ان کو پینا، ان کو لینا بالکل حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نیاز صرف اللہ رب العزت کے نام کی، نظر صرف اللہ رب العزت کے نام کی۔ علی کو مشکل کشا کہنے والے، حسین کو مشکل کشا کہنے والے، ان کی کمیاں بھی بیان کرتی ہیں، ان کی کمزوریاں بھی بیان کرتے ہیں، ان کی مظلومانہ شہادت بھی بیان کرتے ہیں، ان کی مظلومیت بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مشکلیں حل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشکلوں کو حل کرنے والے ہوتے، آپ کا نواسہ کربلا میں شہید نہ ہوتا، آپ کے گھر کے افراد کربلا میں شہید نہ ہوتے۔ کون کون سی مظلومیت تم بیان نہیں کرتے؟ کون کون سی مظلومیت؟ اور علی کے بعد پھر حضرت حسین کو بھی نہیں چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ۔ بالکل یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا، ان کا عقیدہ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ اور وہ کون سا عقیدہ تھا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری موت، میری زندگی، میری خوشیاں، میری غمیاں، میری قربانی، میری نماز، نظر و نیاز، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میرے سجدے رکوع، میرا گڑ گڑانا صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آیا تھا نا، قحط پڑ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت عباس کو ساتھ لے کر نکلے تھے اور کیا کہا تھا؟ یا اللہ، جب تیرا پیغمبر دنیا میں تھا تو ہم اس تیرے پیغمبر سے دعا کرواتے تھے، تیرے پیغمبر سے دعا کرواتے تھے۔ اب تیرا پیغمبر نہیں ہے، اب تیرے پیغمبر کے گھر والوں کو لے کر آئے ہیں، عباس کو لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ اس کی دعا کی برکت سے ہمیں بارش عطا کر دے۔ زندہ لوگوں سے دعا کروانا، زندہ لوگوں سے دعا کروانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے۔ وہ جو عقیدہ دے کر گئے ہیں وہ سیکھیے، وہ جو نماز دے کر گئے ہیں وہ سیکھیے، وہ جو روزہ حج دے کر گئے ہیں وہ سیکھیے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس کو سیکھنے کی۔ میرا تعلق جس کے ساتھ ہو کہ میری اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں اس کے طور طریقے، اس کے ایک ایک انداز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ محبت ہے تو پھر ان کے اعمال کو سیکھیے، وہ جو اعمال کر کے دے کر گئے ہیں ان کو سیکھیے، ویسے اعمال بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے محبت کا طریقہ کار۔ اپنی مرضی سے محبت نہیں، اس کی مثال میں نے شاید پہلے بھی آپ کو دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی کہتے ہیں تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کیوں جی، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بولے، مانتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ کہتے ہیں نہیں مانتے۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے طریقے کے مطابق مانو۔ ہم کہتے ہیں ہم تمہارے طریقے کے مطابق نہیں مانتے، ہم اللہ رب العزت کے طریقے کے مطابق مانتے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اللہ رب العزت نے کروایا ہے ہم اس طریقے سے مانتے ہیں۔ اسی طرح لوگ ہمیں کہتے ہیں تم اہل بیت کو نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں تم علی کو نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں تم حسین کو نہیں مانتے، تم حسن کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ لوگ منوانا چاہتے ہیں اپنی طریقے کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں ہم تمہارے طریقے کے مطابق نہیں مانتے،
ہم اس طریقے کے مطابق مانتے ہیں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. عظمت، فضیلت، رفعت، بلندی مسلمہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ صفات نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی صفتیں ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.